نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، کیا انسان فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سو سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر وہ مسافر تھا اور رات کو دیر سے گھر پہنچا، اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو، مریض ہو، تو وہ بھی فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ لیکن فجر کے بعد سونے کو انسان عادت اور روٹین نہ بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، سیدنا صخر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، میری امت کے صبح کے وقت کو مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی لشکر بھیجتے تو دن کے آغاز میں آپ لشکر روانہ کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے راوی سیدنا صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجر آدمی تھے، وہ بھی اپنا سامان بھیجتے تو دن کے شروع حصے میں، دن کے آغاز میں بھیجتے، اور اس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کتنا فائدہ ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَسْرَى، وہ انتہائی مالدار ہو گئے، وَكَثُرَ مَالُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا مال زیادہ ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنائیں، اسے فضولیات میں سو کر ضائع نہ کریں۔ اگر کسی انسان کو سونے کی ضرورت ہو، حاجت ہو، تو وہ سو سکتا ہے۔ فجر کے بعد سونے سے ممانعت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ صرف دو روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی روایت امال المحاملی میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے سے پہلے سونے سے منع کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں نوفل بن عبد الملک، اس راوی کو حافظ بن حجر نے مستور کہا ہے، مجہول کہا ہے۔ اسی طرح اسی سند کا ایک دوسرا راوی ربی، جس کی روایات کو امام ابن عدی نے الکامل میں غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ دوسری روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ سوئی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، تو غافلوں میں سے مت ہو جا، صبح سے طلوع شمس تک رزق تقسیم ہوتا ہے، تو بیدار ہو کر اس میں شمولیت اختیار کر۔ یہ سند بھی سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبد الملک بن ہارون متروک راوی ہے، سخت ضعیف راوی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح کے وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنائیں، اسے سو کر فضولیات اور لغویات میں ضائع نہ کریں۔ اگر کسی انسان کو سونے کی ضرورت ہو تو وہ سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔